ہارون الرشید بادشاہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ شام کو سیر کے لیے نکلتا تھا. جب سیر کے لیے نکلا تو سامنے بہلول دانا آ گئے اور وہ مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے. گھروندے بنا رہے تھے تو زبیدہ نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں. ان کا جنت کے محل بنا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا ایک کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 5 درہم کا. تو سب سے پہلے زبیدہ نے اپنے پرس میں سے 5 درہم نکالے اور اسے دے دیے اور اس نے وہ گھروندے کے نیچے سے اپنا پاؤں نکالا, گھروندا گرا دیا اور کہا چل تیرے جنت میں محل تیار ہے. ہارون الرشید کہنے لگا کہ تم عجیب عورت ہو کہ 5 درہم میں اس مجذوب سے, ہمارے یہاں تصوف میں 2 اصطلاحات ہوتی ہیں صادق اور مجذوب کی, اس مجذوب سے تو جنت خرید رہی ہے. خیر بات ختم ہو گئی. رات کو ہارون الرشید سویا ہوا تھا. میں مردوں کو متوجہ کرنا چاہتا تھا. جب رات کو سویا ہوا تھا اسے دیکھا جنت کے محلات ہیں. تو جنت کے محلات میں سے ایک محل پر نام لکھا ہوا تھا زبیدہ کا. تو ہارون اٹھ کے پوچھتا ہے کہ یہ زبیدہ کون سی؟ اس نے کہا جی ہارون الرشید کی بیوی ہے. تو یہ جنت جس کو کب ملی ہے؟ اس نے کہا کل خریدی ہے. اس نے کہا کس سے خریدی ہے؟ اس نے کہا ہارون الرشید سے خریدی ہے, اس سے بہلول دانا سے خریدی ہے. اب ہارون الرشید کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا, میں نے کہا کہ ذرا مجھے اندر جانے دو. اس نے کہا جو جنت کی مالک ہے نا اس کی اجازت لے کر آؤ. کتنا اٹھا, اٹھنے کے بعد بڑا غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. اب زبیدہ کہتی ہے کہ پہلے میں پوچھا کرتی تھی کہ بادشاہ سلامت کب آنا ہے, ذرا سیر کو چلیں. اس دن صبح سے عصر تک بادشاہ 4 دفعہ ریمائنڈر بھیج چکا تھا کہ زبیدہ آج سیر کے لیے جانا ہے. زبیدہ کہتی ہے میں بڑی پریشان کہ آج بادشاہ ہو گیا ہے, شاید کوئی امور سلطنت میں کوئی کام نہیں اس کے پاس آج. خیر بادشاہ پہنچ گیا, تیار ہو کے چلے گئے. اب ہارون الرشید راستے میں دعا کرتا ہوا جا رہا ہے کہ اللہ کرے بہلول بیٹھا ہو, اور دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے بہلول جنت کے محل بنا رہا ہو. دعا کرتے ہوئے گیا تو دور سے نظر پڑی, دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہوا ہے, خوش ہوا. پھر دیکھا کہ ہاں وہ مٹی کے گھروندے بھی بنا رہا ہے, خوش ہوا. اس نے کہا چلو 5 درہم دے کے میں بھی ایک جنت کا محل خرید لوں گا. جب قریب پہنچا اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں. اس نے کہا بیچو گے؟ اس نے کہا ضرور بیچوں گا. کتنے میں؟ انہوں نے کہا تیری ریاست ایک پلڑے میں, یہ محل دوسرے پلڑے میں. اب بہلول کہتا ہے کہ یہ کیا؟ اس نے کہا جنت کا محل ہے. اس نے کہا دو گے؟ اس نے کہا بیچوں گا. کتنے میں؟ اس نے کہا کہ ایک پلڑے میں جنت کا محل رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اپنی ریاست رکھ دو. ہارون کہتا ہے کہ مہنگائی تو ہم سنا کرتے تھے لیکن ایک دن میں اتنی مہنگائی. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ صبح اٹھتے ہیں تو آلو جو ہیں وہ 50 روپے اوپر, گھی 20 روپے اوپر, انڈا 10 روپے اوپر. بندہ پریشان ہوتا ہے یار رات تو اچھے بھلے بھاؤ چھوڑ کے سویا تھا میں, آگ کیسے لگ گئی مارکیٹ کو. اس نے کہا اتنی مہنگائی ایک رات میں, کہاں 5 درہم اور کہاں پوری ریاست تو مجھ سے لینا چاہتا ہے. چلو 5 نہیں, 10 نہیں, 15 نہیں, 20 اتنے لے لو. بہلول دانا جسے وہ مجذوب سمجھتا تھا, میں مجذوب کے تھوڑے سے تعریف کچھ اور کرتا ہوں. مجذوب وہ ہوتا ہے جو رب کو دیکھ کے ساری مخلوق کو بھلا بیٹھتا ہے, وہ مجذوب ہوتا ہے. اب اس نے کہا کہ اتنا تو نہ کرو نا بہلول. اس نے کہا کہ بہلول کا جملہ سنیے. بہلول دانا نے کہا کہ کل سودا بن دیکھے تھا اور آج سودا تو دیکھ کے کر رہا ہے, دیکھ کے کر رہا ہے. اب وہ عورت تھی نا, بن دیکھے سودا کر گئی اور 5 درہم میں جنت لے گئی. اب ہارون الرشید کو جنت لینے کے لیے پوری ریاست چھوڑنی پڑ رہی تھی. بہرحال اس نے کہا کہ لے لو بہلول دانا, ساری ریاست لے لو, جنت میرے نام لکھ دو. اس کو پتا تھا کہ تخت سکندری پر نہیں سمجھ آیا, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری. ان کا یہ میرا امتحان لے رہا ہے. اس نے کہا لے لو ساری ریاست لے لو. ساری ریاست دینے کے بعد اس نے گھر گرا. اس نے کہا جاؤ